آپ کے سامنے بیان کیا اکٹھے ہو کر جی فرمایا کہ یہ جتنی بھی نوافل نفلی عبادات ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے، علیحدہ طور پر عبادت کرے، اجتماعات ان میں مکروہ ہیں۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا لیتے ہیں، تو کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ شریعت کے اندر صلاۃ التسبیح کی کوئی جماعت ثابت نہیں ہے۔ اگر پڑھیں گے آپ نے عبادت بھی کی، بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ہوا، کیونکہ آپ نے شریعت کے خلاف کیا ہے۔ تو ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو اس کو ثواب سمجھ کر اگر آپ کریں گے تو وہ بدعت بنتا ہے، بجائے ثواب کے اس میں گناہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ اس میں یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر حلوہ ضرور پکانا چاہیے۔ بھائی کیوں حلوہ پکانا چاہیے؟ جی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ بھائی آپ کا دندان مبارک شعبان میں نہیں، یہ شوال کے اندر غزوہ احد کب پیش آیا؟ شوال میں پیش آیا، یہ شعبان میں پیش نہیں آیا، یہ غلط بات ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے تو ان کی ایصال ثواب کے لیے، بھائی ان کی شہادت بھی شوال میں ہوئی ہے، شعبان میں نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلے مردہ فوت ہو گیا، مثلا شب برات سے پہلے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم اس رات کے اندر ان کے لیے فاتحہ خوانی نہ کرے تو اس کا مردوں کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے جیسے ہی کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ اپنے جیسے لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مردہ اٹکا رہے اس وقت تک۔ یہ بھائی حدیث شریف کے خلاف ہے۔ جیسے ہی آدمی مرتا ہے تو اس کا شمار فوراً مردوں میں ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شب برات کے اندر ہم اس کی فاتحہ خوانی کریں گے بعد میں جا کر اس کا شمار ہوگا، بھائی اس سے پہلے پھر وہ کہاں رہا۔ تو یہ بات ہماری اپنی طرف سے ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس رات کے اندر روحیں آتی ہیں، گھر کے اندر آ کر دیکھتی ہیں کہ ہمارے عزیز و اقارب نے ہمارے لیے کیا کچھ کھانا تیار کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک مخفی چیز ہے، امر مخفی چیز ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جو ہے نا کہیں حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہو تو پھر تو بتائیں، قرآن و حدیث میں تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روحیں آتی ہیں، پھر تو ہے۔ اپنی طرف سے آدمی کوئی بات نہ کرے۔ اور پھر بعض لوگ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس رات کے اندر وہ برتنوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ ان دنوں میں اپنے مکانات کو لیپنا اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ چراغیں کرتے ہیں، لائٹیں کثرت سے جلاتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہیں، یہ تشبہ بالکفار ہے، کفار کی مشابہت اور نقالی ہے، اور حدیث پاک میں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ تو کوشش کریں شریعت کے مطابق۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ 3 باتیں ثابت ہیں خلاصہ کے طور پر۔ ایک تو ہم نے اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگنی ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے دعا کی، استغفار کیا۔ اس نیت سے آدمی سنت سمجھ کر کوئی چلا جائے تو جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب کیا رواج ہے؟ آپ تنہا گئے، اب لوگ ایک دھوم دھام کے ساتھ جاتے ہیں، اب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ تھا کہ وہاں جا کر دعا کرتے، استغفار کرتے، عبرت ہوتی۔ اب جب آپ دھوم دھام کے ساتھ جائیں گے تو یہ چیز تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو سنت آپ زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، آپ بھی اگر ایک مرتبہ چلے جائیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا جو ہے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے، روزہ بھی آپ رکھیں۔ باقی اس کے علاوہ نفلی عبادت تنہا، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔